کیا کبھی ایسا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تم پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، تہجد بھی شروع کر دی، رات کی خاموشی میں اٹھ کر قرآن پڑھتے ہو، آنکھوں سے آنسو چپکے سے سجدے کو بھگا دیتے ہیں، فجر کے بعد صبح کے اذکار، زبان پر تسبیح چل رہی ہوتی ہے، تم کوشش کر رہے ہو سچ میں دل سے تھک جانے تک، اور پھر بھی تمہاری دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، حالات نہیں بدلتے، درد کم نہیں ہوتا، اور دھیرے دھیرے اندر کچھ تھک جاتا ہے، اتنا تھک جاتا ہے کہ ایک دن پوری طرح ہوش میں ہوتے ہوئے تم جان بوجھ کر تہجد چھوڑ دیتے ہو، پھر ایک صبح تم فجر بھی چھوڑ دیتے ہو، نہ اس لیے کہ نیند آ گئی تھی، نہ اس لیے کہ بھول گئے تھے، بلکہ اس لیے کہ دل کے اندر تم اللہ سے کہتے ہو میں مایوس ہو گیا ہوں، مجھے نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا۔ غلطی سے فجر چھوٹ جانا انسانی ہے، معاف ہو جاتا ہے، اس پر کوئی بحث نہیں، لیکن جان بوجھ کر فجر چھوڑنا مختلف ہے، کیونکہ جان بوجھ کر فجر اصل میں صبح سے شروع نہیں ہوتی، یہ رات سے شروع ہوتی ہے، سونا چھوڑ کر اسکرولنگ، ایک اور ایپیسوڈ، ایک اور ریل، ایک اور بس اٹھ جاؤں گا، جب آنکھ خود کھل جائے یا الارم بج جائے تم دیکھتے ہو اور پھر نیند کو چنتے ہو، اس لمحے کا فیصلہ اصل میں نیند کا نہیں ہوتا، وہ پرائیورٹی کا ہوتا ہے، اور جب تم اٹھ کر نماز نہیں پڑھتے تو ایک سخت پیغام جاتا ہے، یا اللہ آپ انتظار کر سکتے ہو، اور اللہ کو کسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نرم الفاظ میں نہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر ہوتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اسے دوبارہ پڑھو آہستہ۔ جان بوجھ کر فجر چھوڑنا انسان کو نفاق کے بہت قریب لے جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ نفرت کرتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اندر کی حقیقت ایمان کے دعوے سے میچ نہیں کرتی، اور یہ بہت خوفناک ہے۔ جب فجر جان بوجھ کر چھوٹتی ہے روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک کے سر کے پیچھے 3 گانٹھ لگا دیتا ہے جب وہ سوتا ہے، صحیح بخاری۔ جب تم جان بوجھ کر فجر چھوڑ دیتے ہو گانٹھیں بندھی رہتی ہیں، دل بھاری ہو جاتا ہے، ہمت دھیرے دھیرے مر جاتی ہے، برکت چپ چاپ چلی جاتی ہے، اور جو بے وجہ سی سستی، اداسی، بے چینی، راستہ بھٹک جانا محسوس ہوتا ہے، یہ رینڈم نہیں ہوتا، یہ روح کا گھٹنا ہوتا ہے۔ اور یہ وعدہ یاد رکھو، فجر کی 2 رکعت پوری دنیا اور اس سب سے بہتر ہیں جو اس میں ہیں، صحیح مسلم۔ فجر یہ سوال کرتی ہے کیا تم مجھے تب چنتے ہو جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، نہ کراؤڈ، نہ تعریف، نہ ویلیڈیشن، بس تم اور اللہ۔ اسی لیے شیطان فجر پر سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ تمہاری صبح جیت لے تو تمہاری پوری ڈائریکشن اس کے ہاتھ آ جاتی ہے۔ اللہ میرے دل کو جانتا ہے، ایک خطرناک آدھی بات، ہاں اللہ تمہارا دل جانتا ہے، لیکن خود سے پوچھو کیا تمہارا دل اس چیز سے محبت کرتا ہے جسے تمہارا عمل چھوڑ رہا ہے، یا پھر تم رحمت کو لاپرواہی کا بہانہ بنا رہے ہو؟ اللہ سے محبت صرف جذباتی دعا سے ثابت نہیں ہوتی، وہ اس اطاعت سے ثابت ہوتی ہے جو مشکل لگتی ہے۔ جان بوجھ کر فجر چھوڑنا صرف نمازوں کی لسٹ کو نہیں بگاڑتا، یہ تمہاری روح کی فریکوینسی کو بگاڑتا ہے، کیونکہ فجر ریسیٹ بٹن ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں دیا زندگی، سانس، آنکھیں، موقع، وہ حفاظت جو تمہیں پتہ بھی نہیں چلی، اور اس نے صرف صبح 2 رکعت مانگی، کیا یہ واقعی بہت زیادہ ہے؟ یا ہم نے اللہ کو باقی وقت دینا سیکھ لیا ہے، پہلا وقت نہیں؟ ہم اٹھ جاتے ہیں فلائٹس کے لیے، ایگزامس کے لیے، جابس کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو زندگی میں ٹکتے بھی نہیں، اور اللہ جو تمہارا دل دھڑکاتا رہا، تمہیں نیند میں محفوظ رکھا، تمہارے گناہ چھپاتا رہا، اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ یہ کمزوری نہیں، یہ غلط پرائیورٹی ہے، اور جب تمہیں فجر چھوڑنے پر گلٹ محسوس ہوتا ہے، یہ اللہ کا تمہیں واپس کھینچنا ہوتا ہے، فوراً محبت سے۔ اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ فجر اللہ کا کہنا ہے دنیا کے لگنے سے پہلے مجھے یاد کرو، چاہے کتنی ہی فجر چھوٹ چکی ہو، اگلی فجر اب بھی سب کچھ بدل سکتی ہے۔ آخری سوچ، آج رات اگر تم جان بوجھ کر فجر چھوڑنے کا سوچ رہے ہو تو خود سے پوچھو کہ اگر اللہ نے میری روح نیند میں ہی قبض کر لی ہوتی، کیا میں اپنی آخری صبح کے فیصلے پر فخر کرتا؟ یہ شرمندہ کرنا نہیں، یہ روح کو جگانا ہے۔ تم فجر اس لیے نہیں اٹھتے کہ تم بہت اسٹرانگ ہو، تم اس لیے اٹھتے ہو کیونکہ اللہ نے بلایا اور تم نے جواب دیا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اذان سنتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں،